عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال بیننا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، آپ فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سفید کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اور بلیک یعنی کہ سیاہ بال اس کے تھے۔ آپ فرماتے ہیں لا یرا علیہ آثار السفر ولا یعرفہ منا، کہ اس شخص پر نہ ہی تو سفر کے آثار موجود تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے رانوں پر رکھ لیا۔ وَقَالَ، اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم الرمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہے تو اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرو۔ اب اس شخص نے کہا قال صدقت، حضرت عمر فرماتے ہیں اس نے کہا آپ نے سچ کہا، کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم حیران ہوئے کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور اس کے جواب میں خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، کہ ہم بڑے حیران ہوئے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ قَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ وَالْخَيْرِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، حساب و کتاب پر ایمان لانا، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے تو کہتے ہیں اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ کہ پھر ہم حیران ہوئے کہ خود ہی ایمان کے بارے میں سوال کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، کہتے ہیں پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو یہ کر کانک تراہ، کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر تو یہ خیال کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کیونکہ قیامت کے دن کا دن مقرر بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھنا تھا، اللہ نے مخفی رکھوانا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مسئول سے سائل زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ عَمَارَتِهَا قَالَ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ، آپ نے جبریل امین نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ اچھا مجھے آپ اس کی نشانیاں عطا فرما دیں، نشانیاں دے دیں قیامت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چراغوں کو محلوں میں فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ راوی فرماتے ہیں پھر سائل چلے گئے، اس کے بعد وہ شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر سے کہ تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین علیہ السلام تھے اور یہ تمہیں اسلام اور ایمان کے بارے میں دین اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے، اللہ اکبر، اور تمہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتانے کے لیے آئے تھے۔ یہ
حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ سکھا کے چلے گئے کہ حضور کی بارگاہ میں آنا ہے تو کس ادب کے ساتھ آنا ہے، پہلے حضور سے اجازت لینی ہے، پھر دو زانو ہو کے نگاہوں کو جھکا کے ہاتھوں کو ادب کے ساتھ رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر حضور سے اجازت چاہنی ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ اگر اجازت مل جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہے، یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی سکھا کر گئے، اسلام بھی سکھا کر گئے اور ایمان بھی سکھا کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔